کیونکہ ڈپریشن عموماً گلٹ سے بھی ہوتا ہے، گناہ کے اثرات بعض اوقات روح پر رہ جاتے ہیں. مثلا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، وقتی طور پر تو اپنے آپ کو تعویل کر کے مطمئن کر لیا کہ نہیں اسی کا قصور تھا، اس لیے میرا حق بنتا تھا کہ میں ایسا کروں. اب چونکہ آپ نے اپنی غلطی مانی ہی نہیں، اس پر توبہ ہی نہیں کی، اس سے نکلے ہی نہیں، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کانٹے بوئیں اور پھر کانٹے آپ کو کاٹنے نہ پڑے. وہ تو کاٹنے پڑیں گے آپ کو. آپ غلط کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں اور پھر وہ آپ پر پلٹے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظلم تو اندھیرا ہے، اور وہ اندھیرا قیامت کے دن تو ویسے ہوگا، مگر دنیا میں دل پہ آتا ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتا ہے. اس لیے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کی توبہ میں ٹال مٹول نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا دل دیا نا کہ ہلکا سا بال برابر بھی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے نا تو وہ دل پر ضرور دکھائی دیتا ہے، وہ نظر آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو نظر انداز کر دے، دیکھنا ہی نہ چاہے، لیکن وہ آتا ہے. جو ہی وہ آنے لگے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو نگیٹ کریں، نہیں کوئی نہیں میں نہیں مانتی، نہیں مان لیں. آپ دیکھیں کہ جو ہی آپ مانیں گے ہم ریلیکس ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتی ہوں میں نے غلطی کی ہے. اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی تو معافی مانگ لیں، سوری کہہ دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ مانیں گے دوسرا بھی ڈھیلا پڑ جائے گا. ہوتا کہ تعلقات کب خراب ہوتے ہیں؟ جب آپ غلطی نہیں مانتے اور دوسرا شخص بھی کھینچا تانی شروع کر دیتا. آپ اپنی طرف بات کھینچتے، وہ اپنی طرف کھینچتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شدید قسم کا اختلاف ہوتا ہے، اور پھر وہی لوگ آپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتے ہیں، ان کے اندر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر انسان ان سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان سمپلی مانے ہاں میرا قصور ہے، میری غلطی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہم اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے، رو لیں گے، دعا کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بوجھ اترنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی بہت پیار سے اور بہت محبت سے ہم کو سمجھاتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے، پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ ملے. اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. تو یہ ہے علاج. نمبر 1 اس بات کا یقین کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ یقین رکھ کے معافی مانگی جائے. نمبر 2 پھر آئندہ کے لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بھی جلدی واپس پلٹا جائے. یعنی ایک دفعہ پچھلے سارے معاف کرا کے، جیسے بہن حج کر کے آئی ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ حج مبرور ہوگا، پچھلی ساری صفائی ہو گئی، بس اب تسلی ہونی چاہیے الحمدللہ پچھلے سب معاف ہیں. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے. اب آئندہ کے لیے چھوٹی موٹی بھی کوتاہی ہو جائے فوراً پلٹو، اس کو لمبا نہ جانے دو. پہلے تو انتظار تھا نا آج پہ جائیں گے تو سب، وہ تو ہو گیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اب آئندہ کے لیے چھوٹا سا بھی کچھ کمی بیشی، مثلاً اور کچھ نماز میں تاخیر ہو جاتی، انسان ہے نا، اور پھر انسان گلٹی فیل کرتا ہے میں نے نماز پڑھی بھی تو کیا پڑھی، دیر سے پڑھی، یا کوئی بھی کمی بیشی. کیونکہ وہ جو جہاں بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں نا تو وہ ضرور ہمارے اپنے اندر ہی آ کے چپتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں نہیں ٹھیک کیا، تو ساتھ ساتھ فوراً پلٹو. وَأَنِيبُوا پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، دور نہیں جانا. شیطان اگر چھوٹا سا بہکا بھی گیا، ذرا سا رستے سے اتارا بھی، تو پیچھے نہیں اس کے چل پڑنا، واپس. اور پھر وَاتَّبِعُوا پیروی کرو احسن ما انزل الیکم من ربکم تمہارے رب نے جو چیزیں تمہاری طرف اتاری ہیں ان میں سے بہترین چیزوں کی، خوبصورت باتوں کی جو اللہ نے کتاب میں اتاری ہیں ان کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ پکڑ ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ میرے اپنے ہی گناہوں میں کہیں پکڑ ہوئی ہے.